اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بدرجہ بہتر ہے، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم، پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور جو مانگنے آئے اس کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر کیجیے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے،
کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت میں مشارق الانوار پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور حضور نبی رحمت نور مجسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مزید احادیث پیش خدمت ہیں، اور یہ مشارق الانوار کی اس فصل سے ہیں جس میں ان احادیث پاک کو جمع کیا گیا ہے جو ما نافیہ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی وہ ما جس سے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے۔ تو یہ کیونکہ لفظی ترتیب سے احادیث کو رکھا گیا ہے تو ما نافیہ سے شروع ہونے والی احادیث پاک کو جمع کیا گیا ہے، جس میں پہلی حدیث حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احدکم طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کہ کسی بندے نے بھی کبھی کوئی ایسا کھانا اور طعام نہیں کھایا جو اس کھانے سے بہتر ہو جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے لیا گیا ہو، کسب ید کے ساتھ ہو، جس میں انسان کی اپنی محنت شامل ہو اور ہاتھ کی کمائی شامل ہو۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں
کام کرنے کی ترغیب دلائی گئی اور محنت اور جد و جہد کے ساتھ رزق کمانے والے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، جیسا کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ رزق اپنی محنت سے کمانے والا اللہ رب العزت کا محبوب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت مستورد الفہری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت کی ہے، اور مشارق الانوار میں یہ اسی فصل کے اندر شامل ہے جو ما سے شروع ہوتی ہیں کہ مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ السبابہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آخرت کے ساتھ مناسبت اسی طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنی شہادت کی انگلی کو وہ سمندر کے پانی میں ڈالے اور واپس نکال لے، تو پھر اس انگلی کے ساتھ کیا چیز لگ کے واپس آئے گی؟ یعنی زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 قطرے لگ کے واپس آئیں گے۔ اس کی انگلی اس سارے پانی کو سمیٹ نہیں سکتی، اپنے اندر سمو نہیں سکتی۔ اسی طرح دنیا کی جتنی ملذات ہیں اور جتنی یہاں کی ظاہری جو عیش و عشرت کی چیزیں ہیں وہ ساری بھی ملا لی جائیں تو ان کی آخرت کے ساتھ کمپیریزن اتنا ہی بنتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا یا سمندر میں ڈال کے باہر نکالے تو وہ انگلی جو ہے اس سے صرف 1 یا 2 قطرے ہی اس کے ساتھ پانی کے آتے ہیں اور باقی کوئی شے اس کے ساتھ نہیں آتی۔ اسی طرح دنیا جو ہے وہ ڈھلتا سایہ ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا فانی ہے اور دنیا کی یہ ساری ملذات اور عیش و عشرت ختم ہو جائیں گی اور آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کم مائیگی کو بیان فرمایا اور آخرت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ تیسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی جو ہے وہ بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اس کی شفا کو بھی نازل فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ دوائی لینے اور علاج کرنے کی ترغیب دلائی گئی کہ علاج کرنے سے اور دوائی لینے سے کوئی آدمی جو ہے اس کے توکل پہ کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ یہ بھی جو ایک تداوی ہے اور جو دوائی لینا ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور ہر بیماری کے لیے اللہ رب العزت نے شفا بھی اپنی جناب سے اتاری ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جیسے اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب کی دنیا کے وسائل کو اختیار کرنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، طبیب کی خدمات حاصل کرنا، اسے چیک کروانا اور دوا لینا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایک وسیلہ بنتا ہے، اصل میں شفا جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ چوتھی حدیث پاک آج کے درس قرآن کی وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھی مبعوث فرمائے سب انبیاء نے ریوڑ چرائے ہیں اور بکریاں رکھی ہیں، اور یہ جو ایک سنت ہے جو ہے وہ ریوڑ کو چرانے کی اور اس طرح سے رزق کمانے کی، تو یہ تمام انبیاء کرام نے اس پیشے کو اختیار کیا ہے۔ فقالوا وانت، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، کہ میں بھی اہل مکہ یعنی ابتدائے امر کے اندر اہل مکہ کی کچھ بکریاں چراتا تھا، علی قراریط چند پیسوں کے عوض، یعنی جو اس کی مزدوری ملتی تھی میں وہ بھی لیتا تھا اور میں یہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو کیونکہ اس میں محنت کا پیغام ہے، کسب حلال کا پیغام ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے ریوڑ چرائے ہیں اور یہ اس طریقے سے انہوں نے جو ہیں وہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل امین مجھے مسلسل پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایسے لگا کہ آپ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، یعنی اس کے اتنے حقوق حضور نے بیان فرمائے کہ ہمیں یہ خدشہ ہونے لگا
کہ جب کوئی آدمی مرے گا تو اس کی وراثت میں سے پڑوسی کو بھی حصہ دیا جائے گا. تو یہ ایک پڑوسی کے حقوق ہیں کہ جو آپ کے گھر کے ساتھ دونوں طرف جو پڑوس میں گھر ہیں ان کو بھی ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا بلکہ ان کے آرام کا خیال رکھنا اور ان کو ہدایہ پیش کرنا، یہ ساری اخلاقیات کی جو چیزیں ہیں یہ اسلام نے ان کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور یہ ایک انسان کے اخلاق کی پہچان ہے کہ وہ نہ صرف اپنے گھر میں پرامن طریقے سے رہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے. بعض اوقات بعض لوگ بڑی کھلی آواز سے ڈیک لگا دیتے ہیں، ساری ساری رات گانے چلاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پڑوسیوں کا جینا اجیرن ہو جاتا ہے اور ان کو کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے، دیگر تکلیفیں ان کو پہنچاتے ہیں. تو اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ناراض ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان فرمایا ہے. آخری حدیث پاک آج کے درس قرآن کی جس میں ایک بہت بڑی امید شامل ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل مسلم یموت، کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص مرتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور 40 آدمی اس کے جنازے پر کھڑے ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، بشرطے کہ وہ شرک نہ کرتے ہوں، شرک سے پاک ہوں اور ایمان والے لوگ ہوں، الا شفعہم اللہ فیہ، تو اللہ تعالیٰ ان 40 بندوں کی ان دعائے مغفرت کو اس بندے کے لیے باعث شفاعت بنا دیتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت کا باعث بنا دیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ جو جنازہ ہے اسے بھی بخشش و مغفرت کا باعث بنایا، اور جو کمی کوتاہی، جو خطائیں اور جو غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو اس کی وہ جنازہ پڑھنے والے 40 افراد اگر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں تو وہ دعا بھی ان کے لیے باعث مغفرت اور باعث بخشش بنا دی جاتی ہے. یہ دین اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی رحمت ہے، آفاقیت ہے، اور یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں اس امت پہ ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان احادیث پاک کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.